یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب فرض کیا گیا، علیکم تمہارے لیے یا تم پر، القصاص بدلہ لینا، فی القتل قتل کے مسئلہ میں، یعنی فرض کیا گیا جب کوئی قاتل کسی مقتول کو مار دے تو اس کی سزا یہ بنتی ہے کہ اس سے قاتل سے قصاص طلب کیا جائے گا، یعنی بدلے میں اس کی جان کو مارا جائے گا۔ الحر، اور مارا کس طرح جائے گا آگے وضاحت ہے۔ الحر، آزاد شخص سے قصاص لیا جائے گا، بالحر، بدلے آزاد شخص کے، والعبد، اور غلام شخص کے بدلے میں بالعبد، غلام شخص مارا جائے گا، والانثی بالانثی، اور عورت کے قتل کا قصاص بالانثی، عورت کے ذریعے سے لیا جائے گا۔ اب اس میں ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ قتل تو بندہ ہوا ہے مخلوق میں سے، جان کا ضیاع اللہ کے بندوں کا ہوا ہے، تو اگر بندے باہمی محبت، اخوت، پیار سے اس مسئلے کو پائے انجام تک پہنچا دیں تو کیا یہ پھر بھی قصاص لینا فرض رہے گا؟ کیونکہ اللہ پاک نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ کتیبہ، یہ لفظ اسی طرح کی فرضیت پر دلیل ہے جس طرح اللہ کریم جل جلالہ نے میرے اور آپ کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے روزے کی فرضیت کو لاگو فرمایا، ادھر بھی یہی لفظ ہے۔ یہ تقریباً آدھے رکوع کے بعد وہی آیت شروع ہو رہی ہے، کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ تو ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اب کوئی بندہ روزے رکھنے کی اہلیت رکھتا ہو، صحت رکھتا ہو اور وقت پائے رمضان شریف کا، اور عمر میں بلوغت کے حصے یا بلوغت کے حصے سے زیادہ کی عمر ہو، اور شرعاً کوئی اس میں حرج بھی نہ ہو، کوئی عذر بھی نہ ہو، اور وہ روزے نہ رکھے، تو ظاہری بات ہے اس نے قرآن کی فرضیت کا عملی طور پہ انکار کیا، اس کا ترک کیا۔ تو اس پر جس طرح حرج لازم آتی ہے، گناہ لازم آتا ہے فرض روزہ چھوڑنے پر، تو کیا اسی طرح اگر کوئی مقتول مر جاتا ہے اور مقتول کے قاتل کو اس مقتول کی جان کے قصاص کے بدلے میں نہیں مارا جائے گا تو کیا پھر یہ اللہ کے حکم کی، روزے کے حکم والی حکم کی طرح یہ خلاف ورزی ہوگی؟ سوال سمجھ میں آیا نا؟ یعنی روزہ بندہ نہ رکھے کتیبہ لفظ کے باوجود تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور یہاں بھی وہی کتیبہ لفظ استعمال ہوا فرض کے لیے، تو کیا بندہ گناہ گار ہوگا؟ تو اس میں اللہ پاک جل جلالہ نے اس آیت کے اندر دو بیان فرمائے اپنے، یعنی دو وضاحتیں فرمائیں ہمارے لیے۔ پہلا جو ہے نا وہ کتیبہ لفظ سے ہی تعبیر کیا گیا، پہلا حکم اس آیت کا، پہلا جز، پہلا سٹیپ، پہلا حصہ کہہ لیں، اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہاں قصاص بدلہ لینا لازم ہے، اسی طرح سے جس طرح سے روزے رکھنا لازمی ہے۔ اب دوسری آیت کا حصہ، اسی آیت کے اگلے حصے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا دونوں اختیار ہیں۔ قصاص پہلے کیوں کہا فرض؟ اگر بعد میں دونوں اختیار دینے تھے اللہ کریم جل جلالہ نے تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ پاک نے پہلے ہی دونوں اختیار دے دیے ہوتے، بعد میں جو اللہ پاک جل جلالہ نے رحمت اور شفقت فرمائی، ہمیں اختیار دیا، چاہے تو قصاص کے ذریعے سے بدلہ لے لو اور چاہے تو معاف کر دو، تو اللہ پاک جل جلالہ پہلے سے ہی آیت کی ابتدا کے اندر قصاص کا حکم نہ عطا فرماتا اور ہمیں دونوں اختیار دے دیتا تو آیت الفاظی طور پر، لفظی طور پر بھی مختصر ہو جاتی اور بات کی بھی آسانی سے سمجھ آ جاتی۔ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ جو پہلے حصے کے اندر فرضیت لاگو فرمائی، لازم فرمائی، یہ احساس دلانے کے لیے کہ قتل کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، کوئی صغیرہ، کوئی عام خطا نہیں ہے کہ جس کو کہہ دیں کہ چلو خطا ہو گئی ہے، کوئی ایسی مسٹیک یا بھول چوک ہو گئی ہے کہ اس کو اگر کوئی شامل تفتیش نہ کیا جائے یا اس پر کوئی پنلٹی سزا نہ لگائی جائے تو خیر ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں احساس دلایا فرض لفظ استعمال فرما کے کہ نہیں، جان کا ضیاع کیا ہے اور بغیر کسی جرم کے بے گناہی میں بندے کو مار دیا ہے، تو یہ بندے کو بے گناہ مارنا، قاتل کا مقتول کی جان لے لینا، فرمایا یہ بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کے ذریعے سے اگر بندے نے توبہ کرنی ہے قاتل نے تو صرف یہ نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے تو دو لفظوں سے توبہ قبول ہو جائے، نہیں، فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے
کہ پہلی حصے کے اندر آیت کی ابتدائی حصے کے اندر اللہ پاک نے ہمیں فرضیت کی طرف، قصاص کی فرضیت کی طرف ہمیں جو ہے وہ راغب فرمایا کہ نہیں، اس کے بدلے میں اب جان ہی جائے گی، جو قاتل ہے اس کی جان ہی جائے گی، تو پھر یہ قصاص پورا ہوگا، بدلہ پورا ہوگا۔ اب جب بندوں کو سمجھ میں آیا اچھا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، جب ان کا ذہنی شعور اس طرف پہنچ گیا، تو پھر اللہ پاک جل جلالہ نے چونکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے طفیل یہ قرآن کے احکامات شریعہ ہمیں نازل فرمائے، عطا فرمائے، تو آپ نے پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی آپ کی شان رحیمی کو دیکھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کو دیکھا، تو اللہ کی رحمت کو حیا آ گئی اور فرمایا چلو اس حکم کو سمجھ لو کہ فرض تو ہے، لیکن اگر کوئی مقتول پارٹی، مقتول تو وہ ہوتا ہے نا جو مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا، اب اس کا تو اختیار ختم ہے ظاہری طور پہ، وہ تو قبر کے اندر ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اپنے قتل کے بارے میں جرا کر سکتا ہے سوائے اللہ پاک کی عدالت کے اور دربار الہیہ کے، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اب اس کی جو مقتول کی جو فیملی ممبرز ہیں، جو کیس کے مدعی بنتے ہیں، کیس کی پیروی کرنے والے، کیس کو آگے لے کر چلنے والے، اب یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ قصاص کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے قرآن نے کتب علیکم القصاص کا حکم جاری رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے شرعی تقاضا ہے، لینا چاہیں تو لیں، بے شک 10 بندوں کا قصاص ہے تو 10 بندوں کا لیں، ایک بندے کا قصاص ہے تو ایک بندے کا بدلہ لیں، ان کا جو ہے وہ شرعی تقاضا بنتا ہے۔ اور آیت کے اگلے حصے کے اندر فرمایا کہ اگر وہ معاف کرنا چاہیں، کوئی بندہ کہتا ہے کہ چلو، ایک بندہ کہتا ہے قاتل میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا، ارادے سے نہیں مارا، تو خطا سے مجھ سے ہو گیا، کفارہ تو قصاص تو پھر بھی بنتا ہے، چاہے غلطی سے مارے یا خطا کی صورت میں مارے، لیکن یہ ہے کہ خطا کی صورت میں اگر غلطی سے نشانہ چوک جانے کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے بندہ مارا جائے تو اللہ کے ہاں بخشش کی امید کی جا سکتی ہے، اور ایک بندہ جان بوجھ کر کسی کی جان کے درپے ہو جائے اور قتل کر دے، اس کو شوٹ کر دے، تو دنیا کے اندر معافی ہو بھی جائے، اللہ کے ہاں اس کی پوچھ گچھ ضرور ہوگی، دونوں معاملوں کے اندر فرق رکھنا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر معاف کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت کے دوسرے جز کے اندر، دوسرے حصے کے اندر فرما رہا ہے اگر معاف کر دو گے تو یہ بھی اس طرح سمجھو کہ نیکی کا تقاضا پورا کرنا ہے، احسان کو ادا کرنا ہے، خیر کو پھیلانا ہے۔ اب یہ پوزیشن ہوگی، معاشرے کی پوزیشن پر نگاہ رکھنی ہوگی باریک بینی سے۔ ایسا معاشرہ جس کے اندر کوئی اکا دکا بندہ قتل ہو اور غلطی سے، اس معاشرے کی ریت روایت نہ ہو، اس معاشرے کو جرت نہ ہوتی ہو قتل تک پہنچنے میں، اور بندے کی جان کے ضیاع کو وہ معمولی نہ سمجھتے ہوں، بڑا گناہ سمجھتے ہوں، وہاں دین کا حکم شرع یہ بنے گا کہ قصاص لے سکتے ہو، شرعی تقاضا پورا کر سکتے ہو، لیکن زیادہ افضل اور بہتر بات یہ ہے کہ معاف کر دو، کیونکہ یہاں بندے قتل نہیں ہو رہے اس تناسب سے، یہاں پرسنٹیج بڑا ہوا نہیں ہے قتل کا، تو یہاں اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ بندے نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی، جیسے خود بندے سے سرزد ہو جاتی ہے اور اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، پھر بہتر یہ ہے معاف فرما دیں۔ اور اگر جیسے اب ہماری معاشرتی ایک ناسور بن چکا ہے کہ 50 روپے کا آپ میڈیا میں پڑھتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں کہ 50 کا 150 کا 200 کا مطالبہ کیا، اور مطالبہ بھی حق بنتا تھا، لینے تھے، اور تقاضا بڑھا اور اگلے نے شوٹ کر دیا، تو قتل ایک عام سی اب ایک چیز بن گئی ہے، معمولی سی چیز بن گئی ہے، بلکہ کوئی بندہ قتل بھی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں پر اتنے اس کے سختی کے خوف کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کل بھی سنا تھا 5 بندے قتل ہو گئے ہیں، یہ کوئی نئی بات ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ نئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں اگر اسلامی عدالتیں ہوں اور اسلامی نظام نافذ ہو تو پھر یہاں زیادہ افضل کیا چیز ہے کہ قصاص کو لیا جائے، تاکہ آنے والے لوگوں کو عبرتناک منظرنامے کا سامنا کرنا پڑے، وہ قتل کرنے سے پہلے لاکھ بار سوچیں کہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، یہ جھیلنا پڑے گا اس قتل کا بدلہ۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ سن لیں کہ یہ جو الفاظ آئے نا، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت سے ہی بدلہ لیا جائے گا قصاص کے اندر، یہ کیوں فرمایا؟ اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیہ بینہ یہ نازل ہو رہی تھی نا وحی کی شکل میں، اس وقت عرب کے اندر ماحول کے اندر 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج قبیلہ، بڑے مشہور ہیں، یہ سکول کی کتابوں کے اندر بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں بچپنے کے عالم میں، اور ابھی بھی یہ جو سیرت کا لیکچر پڑھایا جاتا ہے نا یونیورسٹیوں کے اندر اور کالجز کے اندر، اس میں بھی یہ ان کے سلیبس کے اندر، نصاب کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ جو تھا نا وہ زیادہ وزنی تھا، مالی اعتبار سے، جاہ و ثروت کے اعتبار سے
حسن و جمال کے اعتبار سے، تو وہ کیا کرتا تھا، ایک کے تو بیچارے کے اگر مارے جاتے نا تو وہ تو ظاہری بات ہے کمزور لوگ تھے اور ان کی رسائی اتنی زیادہ آگے نہیں تھی، رسائی کے اندر وہ کمزور تھے، وہ کیا کرتے، وہ زیادہ سے زیادہ منہ زبانی مطالبہ ہی کر لیتے کہ ہمارا بندہ مارا گیا ہے، ہمارے بندے کی جان بڑی قیمتی تھی اور ہم اپنے بندے کی جان کے بدلے میں، ضیاء کے بدلے میں آپ کے بندے کی جان لیں گے۔ ہو سکتا ہے کبھی مطالبہ پورا ہو جاتا، کبھی نہیں بھی ہوتا پورا، اور وہ بیچارے کہتے ہیں ہمارا مرد مرا ہے، ہم نے اس کے مقابلے میں تمہارا مرد مارنا ہے، ہماری بیوی کی جان کی ضیاء ہوا ہے اور نقصان ہوا ہے، ہم نے بیوی کے ذریعے سے جان کا نقصان پورا کرنا ہے، اور آزاد بندہ مارا گیا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد۔ لیکن وہ جو تھا نا پاورفل قبیلہ، ٹھیک ٹھاک سرمایہ اور حیثیت رکھنے والا، وہ کیا کرتا تھا، وہ دوسرے کو کمزور کو دباتا تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوی شریف والے دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ واقعے عام ملتے ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر، کہ جو ظالم تھے وہ اپنے ظلم کی بدولت، اپنے روب، اپنے جاہ و جلال کی بدولت دوسروں کو دبایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کون سا ہے؟ مساوات کا دین ہے، برابری کا دین ہے۔ اس نے کسی کو دبانا سکھایا، ہمیں نہیں سکھایا، نہ ہی اس کا حکم دیا ہے، نہ ہی یہ دین متین کی تبلیغ ہے، تعلیم ہے، بلکہ حکم کیا دیا گیا؟ مساوات، برابری پیدا کرو۔ اور برابری بھی کیسی، سبحان اللہ، کہ اپنی نجی زندگی کے اندر بھی برابری کا ماحول، اور اللہ کی عبادت کے اندر آ جائیں، صف بندی کی جائے، یہ بھی مساوات کا درس ہے۔ اور صف بندی کے اندر پھر کیا ہو کہ آگے امام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور خلفائے راشدین کی شکل میں، تو پیچھے نماز پڑھنے والے چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اپنے دور کے اور اپنے معاشرتی اعتبار سے امارت رکھنے والے ہوں، سلطنت کے بادشاہ ہوں، خلیفہ وقت ہوں، یا اپنی پنچایت کے سربراہ ہوں بہت بڑے، یا مالی حیثیت میں کتنے ہی سرمایہ دار کیوں نہ ہوں، جہاں ان کو کھڑا کیا گیا وہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آزاد کردہ غلام کو بھی کھڑا کیا گیا۔ اسلام نے یعنی یہ مساوات کا درس دیا۔ تو وہ جو ظلم و زیادتی کرتے تھے نا، وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے زبانی بول کے بدولت کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے، ہماری اگر عورت ماری گئی ہے نا، ہم نے عورت کے مقابلے میں تمہارا مرد مارنا ہے، ہمارا ایک بندہ مارا گیا نا، ہم نے ایک کے مقابلے میں ایک کی جان نہیں لینی، دو کی جان لیں گے، ہمارا غلام مارا گیا ہے تو ہم غلام کے بدلے میں آزاد کی جان لیں گے، دل کرے گا تو غلام کی جان لے لیں گے۔ اب یہ تھا زیادتی، جان ایک گئی ہے تو اس کے مقابلے میں ایک ہی بندے کی جان لی جائے نا، تو وہ زیادہ کا مطالبہ کرتے اور اس پر چڑھ دوڑتے۔ تو اللہ پاک جل جلالہ نے ان کو جو ہے وہ یہاں اس آیت کے اندر جو ہے ان کی مذمت کی، ان کے اس فعل قبیحہ کی، مذموم حرکت کی مذمت کی کہ یہ تم کون ہوتے ہو، مالی اعتبار سے اگر وزنی ہو، سرمایہ دار ہو، تمہارا یہ حق ہرگز نہیں بنتا کہ تم ایک کے بدلے میں دو بندوں کی جان لے لو، نہیں، بلکہ الحر بالحر، اگر تمہارا آزاد بندہ مارا جائے گا تو بدلے میں آزاد کا ہی صرف حق ہے، والعبد بالعبد، اور غلام مارا جائے گا تو آزاد کو نہیں مار سکتے، اس کے بدلے میں غلام کی ہی جان لی جائے گی، والانثى بالانثى، اور عورت کے مقابلے میں عورت کی جان لی جائے گی۔ اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے عورت کو کسی مرد نے مارا ہو، تو پھر عورت کی کیسے جان لی جائے گی؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جو قاتل ہوگا نا، قصاص صرف اسی سے لیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ قتل میں نے کیا ہے اور وہ قصاص کے طور پر میرے کسی بڑے بھائی کو سامنے لے آئے، ٹھیک ہے، وہ میرے بھائی سے، میری بہن سے، میرے ماں باپ سے قصاص نہیں لے سکتے کہ آپ کی جان لیں گے تو تب قصاص پورا ہوگا۔ اگر میں قاتل ہوں، میں جرم وار ہوں، قصوروار ہوں، مجرم ہوں، تو مجھ سے ہی اس کا قصاص پورا کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جو مقتول پارٹی ہوتی ہے نا، قصاص لینے والے، ان کو یہاں بھی دو طرح کے اختیارات ہیں۔ پہلے میں نے کیا کہا کہ وہ چاہیں تو قصاص لے لیں، اور اگلی آیت جو ہے نا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر وہ کچھ اپنے بھائی کو، مقتول پارٹی کو، قاتل پارٹی کو کچھ مقتول پارٹی کی طرف سے معاف کرنا چاہیں، کوئی شے معاف کرنا چاہیں، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنا ہے یہ بلائی کی، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا ہے اچھائی کے تقاضوں کو بہتر طریقے سے۔ تو یعنی کیا کہ وہ اگر اس کے بدلے میں دیت وصول کرنا چاہیں نا شرعی طور پر، تو دیت وصول کر سکتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہم نے قصاص نہیں لینا اور ہم نے اس کے بدلے میں دیت لینی ہے، دیت کا مطلب کیا ہے، پیسے لینے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں، اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو لالچی لوگ ہیں، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ تو لالچی ہیں، اپنا بندہ جو ہے، مردہ جو ہے وہ بیچ کے کھا گئے ہیں، انہوں نے تو اس کے بدلے میں نقدیاں لے لی ہیں،
تو یہ نہیں کہہ سکتے، شریعت نے اس کا اختیار دیا ہے، چاہے تو دیت لے لے چاہے تو قصاص لے لے، مگر دیت سے یاد رکھیں کہ معاشرے کے اندر وہ خوف کی کیفیت یا عبرت کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ ٹھیک ہے پیسے ہیں، ضرورت کے وقت کام آ جائیں گے، کچھ نہ کچھ نقصان کا فائنینشلی طور پر ازالہ ہو جائے گا، لیکن جو ہے نا وہ عبرت نہیں پیدا ہوگی۔ وہ کہیں گے جو اسی میں سرمایہ دار طبقے ہوں گے وہ کہیں گے کوئی نہیں، اگلے دا بندہ مار دے خیر ہے کوئی نہیں، 12 لاکھ دے کے دے جان خلاصی کرا لوں گے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ پھر یہ زور آوری پھر چلتی رہے گی قیامت تک۔ تو اس لیے معاشرے کو دیکھنا ہوگا، معاشرے کی اونچ نیچ کو، اس میں قتل کو کس طرح لیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عام ایک گناہ سمجھا جاتا ہے تو یہاں پر قصاص لینا بہتر ہے۔ تو پھر بھی اگر دنیا کے اندر کسی عدالت کے اندر دیت نہیں لی اور کیس کا فیصلہ میرٹ پر نہیں ہوتا ہے، جیسے ہمارے عدالتی نظام ہے، جھوٹیاں گواہیاں چل جاتی ہیں اور موقع کا حاضر گواہ جو ہوتا ہے، عینی شاہد جس کو کہتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول لیتا ہے، واقعے کا رخ کچھ اور ہوتا ہے، منظر نامہ کچھ اور بیان کر دیتا ہے، تو ظاہری بات ہے کیس کے اندر تو گواہی کے بلبوتے پر فیصلے ہوتے ہیں نا، تو جھوٹ کی وجہ سے بھی وہ عدالت والے تو جو بھی ان کا پروسیجر چلتا ہے وہ اسی کے مطابق فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر دنیا کی عدالتوں کے اندر کسی نے دیت نہیں لی اور قصاص کا وہ حقدار تھا اور عدالت نے فیصلہ میرٹ پر نہیں کیا، تو قیامت والے دن اس کو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے قصاص ملے گا۔ اسے مایوس پریشان نہیں ہونا چاہیے یا غلط رستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا عدالتوں نے مجھے صحیح انصاف والا فیصلہ نہیں دیا لہٰذا میں خود جو ہے وہ بندوق اٹھاؤں، ہتھیار اٹھاؤں، آلہ اٹھاؤں اور اس بندے کو شوٹ کر دوں۔ تو ظاہری بات ہے اگر وہ اس طرح بدلہ لینا شروع کرے گا تو پھر جو شوٹ کرے گا نا اپنے مقتول کا بدلہ لینے کی غرض سے، اس کو بھی پھر شوٹ کیا جائے گا، تو یہ پھر نہ ختم ہونے والا جنگی سلسلہ ایک قائم ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کئی پارٹیوں کے جو ہیں وہ 31 جو ہے 25 20 اور لاتعداد یعنی بندے مارے جاتے ہیں دونوں طرف سے۔ وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب عدالتوں کے اندر نظام عدل کا قتل ہوتا ہے تو پھر معاشروں کے اندر ایسی صورتحال جنم لیتی ہے۔ لہٰذا اللہ پاک بھی قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو کہ یہی بات تقوی پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اور یہ بالخصوص جو جسٹس حضرات ہیں نا، عدالت کے قاضی، یہ ان کے لیے اللہ پاک کا حکم ہے خصوصی طور پر۔ اور ہم اگر گھریلو طور پہ کوئی فیصلہ کریں اپنی بیٹیوں کے درمیان، بیٹوں کے درمیان یا اولاد کے درمیان، یا بیوی فیصلہ کرنے لگے کہیں اپنی اولاد کے درمیان، یا شوہر فیصلہ کرنے لگے، والد فیصلہ کرنے لگے اپنی اولاد کے لیے، تو وہاں بھی اس آیت کے تقاضۂ عدل کو پورا کرنا ہے اور جسٹس حضرات کو یہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اب ہماری ملک کی صورتحال یہ ہے کہ آپ جہاں بھی کورٹس کا نظام دیکھیں نا، باہر ان کی جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں ادھر تو ترازو بنے ہوئے ہیں اور درمیان میں یہی آیت آپ کو نظر آئے گی۔ ٹی وی کی سکرینوں پر بھی عدالتوں کا منظرنامہ دکھایا جائے یہی آیت نظر آئے گی اعدلوا هو اقرب للتقوی، لیکن اندر کیا ہوتا ہے؟ رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے، جھوٹی گواہیاں چلتی ہیں اور ناانصافی اور ظلم و ستم کا جو ہے وہ بازار رائج ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر ہمیں ان آیتوں سے سبق لینا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے اندر ایک ایک بندہ اگر مثلا ہم پڑھنے پڑھانے والے بیٹھے ہیں نا، تو ان اتنے افراد میں سے بھی اگر ایک ایک بندہ اپنے ذہن کے گوشے کے اندر یہ بات بٹھا لے کہ میں نے اس آیت کی خلاف ورزی نہیں کرنی، میرا بڑا بھائی کرتا ہے، میرا باپ کرتا ہے، میرے دیگر پیرنٹس فیملی ممبرز کرتے ہیں، تو وہ جائیں باڑ میں، مجھے ان سے غرض نہیں ہے، میں نے اپنی قبر کے اندر اپنی نیکی کا دیپ جلانا ہے، تو مجھے جو ہے اس آیت کی خلاف ورزی وہ منظور نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے اس حکم کا پابند بنایا۔ ایک ایک بندہ اگر اپنے عہد کے اندر جو عہد باری تعالیٰ وہ کرتا ہے قرآن کی روح سے، اس کے اندر سچا ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ نظام کے اندر بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کے سہارے پہ، وہ ایک شعر ہے نا کہ اپنے ہی سہارے پہ چلا کرتا ہے کاروان زیست، اپنے ہی سہارے پہ چلا کرتا ہے کاروان زیست، دوسروں کے سہارے پہ تو جنازے چلا کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عدالتی نظام ٹھیک ہوگا تو پھر ہم بھی سچے ہو جائیں گے، عدالتی نظام ٹھیک ہو جائے گا تو پھر بھی ہم حق کی گواہی دینا شروع کریں گے۔ اس وقت تک ماحول ہی ایسا ہے، نظام ہی ایسا ہے، کیا کریں؟ جہاں جھوٹی گواہیاں چلتی ہیں ہماری ایک گواہی سے کیا ہو جائے گا؟ تو جب تک یہ ذہن رکھیں گے، یاد رکھو کہ ممبر پر تبلیغ سے یا ایسے درس قرآنیہ سے یا اس طرح فوز و فلاح کا پیغام عام کر دینے سے یا قرآنی آیات بینات کی تشریح صرف پڑھ لینے سے نظام عدل کا ماحول پیدا نہیں ہوتا، اور یہ اسی طرح ظلم و ستم کا بازار گرم ہو کے رہے گا۔ آگے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ جو چھوٹ دی ہے نا معافی کی، اور قصاص کو پھر چینج کیا ہے دیت کے ساتھ بھی،
اور یہ اختیار دیا اپنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے یہ نرمی ہے تمہارے رب کی طرف سے، تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے۔ وہ جو بوجھ محسوس کر رہے ہو نا کہ بندہ چلا گیا ہے، لحد کے اندر اتر گیا ہے، بیچارہ بے گناہ تھا اور مارا گیا ہے، تو اس کے اندر فرمایا، اور قاتل پارٹی کے لیے بھی تخفیف ہے، نرمی ہے۔ وہ کیا کہ ان کی جان خلاصی نہیں ہو سکتی تھی کسی بھی طریقے سے، اور اندر سے اگر ندامت اور پچھتاوا آ گیا تو اللہ پاک فرماتا ہے چلو زیادہ نہ صحیح، تو یہ تخفیف ہے تمہارے لیے کہ دیت دے کے اپنی آزادی لے لو اگر ندامت اور پچھتاوا ہو۔ تو ذالک تخفیف من ربکم، یہ نرمی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے یعنی شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اور اگر جو زیادہ بڑے حد سے اس کے بعد بھی، جیسے وہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر وہ ایک شاہ رخ جتوئی تھا، ایک لڑکا، شاید آپ کو یاد ہو، اس نے عدالت کے اندر سندھ کا کوئی انسپیکٹر تھا، تو اس کا بیٹا تھا، یہ بھی پچھلے دنوں کی بات ہے، غالباً گزشتہ سے وابستہ سال کی بات ہے، شاہ زیب لڑکا تھا جو مقتول تھا، شادی بیاہ کے فنکشن میں گئے، اس کی سسٹر بھی ساتھ تھی، تو وہاں کوئی تلخ کلامی ہوئی، تو یہ جو شاہ رخ جتوئی تھا نا، یہ سندھ والا، اس نے کیا کیا، اس نے وہ شاہ زیب لڑکے کو جو سندھ کے پولیس کا انسپیکٹر تھا، اس کے بیٹے کو اس نے شوٹ کر دیا، اور پھر جب عدالت کے اندر اس کی پیشیاں ہوئیں تو اس نے اس طرح وکٹری کے نشان بنائے، اور ہنس کے وہ اپنے کیس کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ کیس چلا نہیں رہا، کیس سے خوف زدہ نہیں ہے، وہ کیس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ پھر وہ باہر چلا گیا اور اس نے ڈرایا دھمکایا، ملک کے اندر بھی رہتے ہوئے، جیل کے نظام کے اندر بھی رہتے ہوئے اس نے ڈرایا دھمکایا، پابند سلاسل تھا تو ڈرا رہا ہے اور خود مسکرا رہا ہے، وکٹری کے کامیابی کے نشان بنا رہا ہے، کیا دولت کے نشے کے اندر چور تھا وہ بندہ۔ تو ہمارے اس طرح سمجھیں کہ ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس کا قتل عام بھی وہ کر رہا تھا اور مذاق بھی بنا رہا تھا دنیا کے اندر، ورلڈ لیول پہ ہمارے یعنی انصاف والے معاملے کا نظام کا وہ تماشا بنا رہا تھا، جگ انسائی ہو رہی ہے، اور پھر وہ بندہ باہر چلا گیا ہے۔ پھر غالباً یہ جو ثاقب نثار صاحب تھے، انہوں نے سموٹو ایکشن لیا، یا ان سے پہلے کوئی چیف جسٹس صاحب تھے، پھر اس کو باہر سے لائے، یعنی کہ اس نے صلح کروا لی مقتول پارٹی سے زبردستی، اور اگر نہیں کرتے تو انہوں نے کہا اگر نہیں کرتے تو پھر وہ شاہ رخ جتوئی کا کہنا یہ تھا اور اس کی پارٹی کا، قاتل پارٹی کا، ہم سب کو شوٹ کر دیں گے۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ اس کے اندر تو اگر دیت بھی دے دی جائے نا تو ایک بندہ جو ہے وہ اس کے ذہن پر خوف ہی سوار نہیں ہے، کوئی ندامت اور کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ پھر جبر اور ظلم کے ذریعے سے دباؤ ڈال کر اور روب ڈال کر وہ صلح کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ پاک کے قرآن نے اس کو یہ آخر میں وارننگ دی ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں، اکثر مثالیں یاد رکھیں کہ ایسی ہیں کہ جس کے اندر وہ دباؤ کی کیفیات سامنے ہی نہیں آتی۔ یہ جو مثلاً میں مثال ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں، موٹر وے کا سانحہ ہوا 1.5-2 ماہ پہلے، تو یہ تو پہلے کا مجرم تھا، 6-7 سال پہلے کا، 2013 کا، بہاول نگر میں اس نے ریپ کیا ہے، ماں کے ساتھ بھی اور بیٹی کے ساتھ بھی، اور بعض بیانات کے مطابق وہ ساس اور بہو تھی جن کے ساتھ اس نے کیا، اور پھر اس نے اسی طرح کا دباؤ ڈال کر ہمارے عدالتی نظام کے نظام عدل کو، انصاف کو اس نے مسئلہ پاؤں تلے روند کر اور جبر اور ظلم و زیادتی سے اور دباؤ ڈال کر، روب ڈال کر اور قتل کی دھمکیاں دے کر اس نے صلح کر لی۔ تو آپ سمجھے نا مثال اس کو ذرا دل کی گہرائیوں سے کہ اگر وہاں پہ میرٹ پہ فیصلہ ہوتا تو یہ موٹر وے کیس کی نوبت ہی نہ آتی، یہ اس طرح کے چھلاوے بنتے ہی نہ، ہمارے معاشرے کا ناسور بنتے ہی نہ، اس طرح کی وارداتیں ہی نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے بی بی کا قصور ہے کہ وہ اکیلی تنے تنہا گاڑی کے اندر گھوم رہی ہے، اور موٹر وے کا وہ سنسان سا ایریا، ہم تو گزر کے آتے ہیں نا لاہور سے، تو وہ سنسان سا ایریا، بالکل اس کا قصور اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس قصور کی کیا یہ سزا بنتی ہے کہ اس عورت کے بچوں کو جو ہے وہ روندا جائے اور اس کی عزت پامال کی جائے اور جبر کا، زیادتی کا نشانہ بنا دیا جائے؟ قصور کی کوئی اتنی بڑی تو سزا نہیں ہے نا۔ تو یہ ہے کہ پھر اس نے زیور تک اپنا اتار دیا، موبائل فون دے دیے، نقدی دے دی، گاڑی کی چابی دے دی۔ اگر آپ نے لوٹنا ہی ہے تو اس کا مالی طور پہ آپ لوٹیں نا اس کو، اگر اتنا ہی اس کو قصور کا آپ نے اس کے قصور پر اس کو سزا دینی ہے، نشانہ بنانا ہے، پھر عزت کے بھی درپے ہو گئے، پھر ایک نہیں 2 بندے، تو پھر ہسٹری کیا نکلی؟ ہمارے عدالتی نظام کے اندر یہ سب سے بڑی جگ انسائی والا واقعہ تھا کہ یہ جی 2013 کے اندر یہ تو ایک عورت تھی، اس نے 2 عورتوں کا بھی کیا ہے، اور پھر یہ اس علاقے کا یہ رہائشی تھا، اس کی وہاں کی سکونت تھی، پھر لوگوں نے علاقہ بدر تو کر دیا لیکن بدلہ لینے والا کوئی سامنے نہ آیا۔ تو ہمارے ملک کے اندر جب بدلہ نہیں لیا جاتا نا، یہ اس طرح کی قصاص کی اور شرعی حدود کی پامالی ہوتی ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ ایسے سانحے بار بار رونما ہوتے ہیں۔
پھر میڈیا پر چیخنے چلانے سے اور نیوز پیپرز کا حصہ بنا دینے سے یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. اور سب سے بڑی میں آپ کو بتاؤں ہمارے ملک کے اندر خرابی یہ ہے کہ یہ ملک کس بنیاد پر بنا؟ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انگریز کا قانون ہے ابھی بھی، عدالتی نظام ہم اپنا لا ہی نہیں سکے. ہمارے اوپر آزادی کے باوجود بھی 70 سال کم و بیش گزرنے کے باوجود بھی ہمارے اوپر جو نظام مسلط ہے وہ گوروں کا، انگریز کا نظام مسلط ہے. اور ہم اپنے اتنا بڑا شرعی قانون کا جو ہے وہ تحفہ اور خزانہ رکھنے کے باوجود بھی ہم اس کا نفاذ ممکن نہیں بنا سکے. تو اس لیے اس لحاظ سے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نفاذ کے اندر ہی، اس کو نافذ کرنے کے اندر ہی، شرعی قوانین کے اندر ہی ہماری بقا ہے، ہمارا تحفظ ہے عزتوں کا بھی اور مالی طور پر بھی. اور جب تک یہ ممکن نہیں ہوگا تب تک یہ چونکہ دنیا کی عدالتوں کی سزائیں ہیں، ان کے ذریعے سے ایسے کیسز کی روک تھام جو ہے وہ میرٹ پر نہیں کی جا سکتی، ممکن ہی نہیں بنائی جا سکتی. 1-2 کو آپ سزا دیتے ہیں اور 98% لوگوں کو آپ معاف کر دیتے ہیں. اور یہی چیز 295C ایکٹ کے قانون کے اندر ہو رہی ہے کہ گستاخیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اور آج تک ہمارے ملک کے اندر مملکت اسلامیہ پاکستان ہے، اس ریاست کا نام ہے، لیکن اس کے اندر کسی گستاخ رسول کو سزا نہیں دی گئی. اور دی جاتی تو یہ واقع رونما نہ ہوتے جو اتنے بڑے پیمانے پر اور سرے بازار عام جو واقع روزمرہ زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں رونما ہوتے ہیں. اور پھر لوگ ہم جیسے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو جھوٹا گواہ بناتے ہیں اور آپ سے یہ تفتیش نہیں ہونے دیتے، اور آپ جو ہیں وہ ایسی بلا روک ٹوک کسی پر گستاخ رسول کا آپ الزام لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ہماری بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن سراسر جو بندہ سر عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، اگر قوانین صحیح اسلامی نظام موجود ہو تو پھر اس کے اندر ہمیں بھی الزام تراشی کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا ہوگا کہ ہم اس کو گستاخ رسول بنا رہے ہیں. اور یہ نہ بنا تو پھر ہم ایٹومیٹکلی اسلامی قوانین کی روشنی میں ہم خود گستاخ رسول ثابت ہو جائیں گے. تو ہمیں بھی تو وہی 295C ایکٹ والی سزائے موت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہم کیوں کسی پر الزام لگائیں گے؟ تو یہ اصل میں سزاؤں کا اور حدود کا جو تعین ہے نا، یہ شرعی طور پر جب تک نہیں ہوگا تب تک ان چیزوں کا جو ہے نا وہ ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، لیکن ہر بندہ یاد رکھیں اللہ کا خوف اپنائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کا خوف ہی دین کی اصل ہے، دین کی بنیاد ہے. اور جب تک ہم اس چیز کو نہیں اپنائیں گے اور اپنی ذات کو بہتر کرنے کی کم از کم کوشش نہیں کریں گے، دوسروں پر یہ گند پھینکنے سے، غلاظت اور کوڑا کرکٹ پھینکنے سے کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. ہر بندہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اور جو اللہ کے احکامات ہم روزمرہ دروس کے اندر اور اس طرح کے محافل کے اندر قرآن مجید کا پڑھتے ہیں، ہم اپنے اوپر کم از کم اس کو نافذ کریں تو انشاءاللہ العزیز ساری صورتحال قیامت کے آنے سے پہلے انشاءاللہ یکسر تبدیل ہو جائے گی. بالخصوص آپ تمامی دوست احباب جو ہے وہ فاتح خوانی کریں قبلہ امیر المجاہدین کے لیے، حضور شیخ الحدیث قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کے لیے. آپ تمامی دوست احباب اول آخر درود شریف، 1 مرتبہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل شریف پڑھیں. بسم اللہ. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. باری تعالیٰ اپنے کرم کا صدقہ تیری عطا کردہ توفیق کی بدولت حاضری کی سعادت ملی، قبولیت کا شرف عطا فرما. الہ العالمین ہمارے صغائر کبائر گناہوں کا کفارہ فرما. نور قرآن سے، زیور قرآن سے صحیح معنوں میں عملی طور پر، نظریاتی طور پر ہمیں بہرہ ور فرما. قرآن و سنت کے نور سے ہمیں صحیح احیاء دین کی، احیاء سنت کی توفیق عطا فرما. اپنے کردار کو صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھالنے کی اور امت کے لیے صحیح عملی نمونہ بننے کی توفیق عطا فرما. الہی اخلاق کردار کی طہارتیں، پاکیزگیاں ہم سب کا مقدر فرما. الہی ہمارے وجود کو امت مسلمہ کی فوز و فلاح کے لیے اور اسلامی بقا کے لیے ہمارے وجود کو نفع بخش فرما. الہی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما.
ہماری ہمارے والدین مرحوم امت کی بخشش فرما، فوت شدگان کو خزینہ مغفرت عطا فرما، بالخصوص حضرت علامہ مولانا امیر المجاہدین شیخ الحدیث خادم حسین رضوی صاحب نور اللہ مرقدہ کو یا الہ العالمین دائمی مغفرت عطا فرما، یا الہی ان کی زندگی کی خطائیں لغزشیں معاف فرما، اپنے فضل کا صدقہ دینی میدانوں کے اندر، تاریخی میدانوں کے اندر عملی طور پر اور علمی طور پر جتنی بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی، جد و جہد کا نذرانہ پیش کیا، یا اللہ اس کو قبولیت کا شرف عطا فرما، الہی اسلام اور حق کا بول بالا فرما، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ہمیں بھی مر مٹنے کی توفیق اور اچھے جذبات عطا فرما، الہی ان نیکیوں کا صدقہ اور ان خدمات عالیہ کا صدقہ قبلہ شیخ الحدیث کے درجات بلند فرما، الہی ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما، الہی ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، الہی ان کو کروٹ کروٹ باغات جنت عطا فرما، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے عشق کے اندر وہ بے انتہا تڑپا کرتے تھے، امت کے لوگوں کو اصلاح کی خاطر دین کی نسبتوں کے ساتھ جوڑنے کی غرض سے تڑپایا کرتے تھے، یا اللہ انہیں اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پاک سے مشرف یاب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ کے اندر جو مقبولیت اور منظوری کے لیے وہ تڑپا کرتے تھے اور جس حوالے سے وہ تصور کیا کرتے تھے اور فکر اپنایا کرتے تھے، یا الہی انہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر وہ مقام و مرتبہ عطا فرما، ان کے صاحبزادگان کو، پسماندگان کو، اہل و عیال کو، ان کے متقدین، محبین اور مخلصین کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما، الہی ان جیسا بے باک، نڈر، جرت مندانہ اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والے، جرت مندانہ موقف اپنانے والے ہمیں اسی طرح لیڈر عطا فرما، ان لیڈروں کی ہمیں صحیح معنوں میں قدر کی توفیق عطا فرما، الہی حق کا بول بالا فرما، طاغوتی قوتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اور دین متین کے استقامت کے اور بقا کے درپے ہیں، یا الہی انہیں راہ ہدایت عطا فرما، راہ ہدایت مقدر نہیں، دین اور پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، خوشحالی ترقی کا گہوارہ فرما، ہمارے تمام قسم کے جملہ مسائل حل فرما، صدقہ قرآن، قرآن کے نور کی برکتوں سے یا الہی ہمیں دین کا سویرا اور اجالا عطا فرما، الہی ہماری تمام جائز حاجات ضروریات پوری فرما، مال جان رزق و روزی حلال کے اندر برکت پیدا فرما، ہمیں بھی ایمان کی حالت میں موت کا پروانہ نصیب فرما، مسلمان امت کو وحدت، اتفاق و محبت اور دین اسلام کی خدمت کا سچا پیار اور سچا جذبہ عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک